الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ سے ہی مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری پکار سے کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری شکلیں بنائیں اور بہت اچھی شکلیں بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا کی۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ پھر اللہ پروردگار عالم بہت بڑی برکت والا ہے۔ وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، تو اسی کی بندگی کرو، خالص اسی کو پکارو۔
ہر طرح کی تعریف کے لائق تو اللہ ہی ہے جو تمہارے تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہے، سب تیرے محتاج ہیں کیا اولیاء کیا انبیاء، حکم سے تیرے زمین و آسمان گردش میں ہیں، حکم سے تیرے زمین و آسمان گردش میں ہیں، تابع فرما ہیں تیرے بحر و بر آب و ہوا، ذرہ ذرہ پتہ پتہ تیری صنعت کا گواہ، بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا، رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا، زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری، تو سزاوار عبادت تجھ کو سجدہ ہے روا، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، پتہ پتہ کی زباں ہے اور حمد کبریا، تو وہ قادر تیری قدرت عرش کرسی کو محیط، تو وہ قادر تیری قدرت عرش کرسی کو محیط ہے، تیری فرما روائی میں ظہور استوا، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے رسول، مدتوں تک یہ مقدس سلسلہ چلتا رہا، ہو گیا اتمام نعمت آنے والے آ چکے، آخری نقطہ پہ یہ دور نبوت رک گیا، یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی یہ آیات کریمہ 24ویں پارے میں حامیم مومن جو قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 40ویں نمبر کی صورت ہے، اس کی 6 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 60 سے 65 تک، ترجمہ بھی پیش کیا ہے، اور ان آیات کریمہ میں خالق کائنات نے بار بار اپنے بندوں سے فرمایا ہے کہ مجھے ہی سے مانگو، مجھے ہی پکارو، پکار کے لائق میں ہی ہوں،
اس سلسلہ بیان میں ایک چیز بار بار آپ حضرات کی یاد دہانی کے لیے گوش گزار کی جاتی رہی کہ دین اسلام کا اہم اور سب سے بنیادی مسئلہ، جس کے لیے اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے امتوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور پھر اسی مسئلہ کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ماریں بھی کھائیں، شہید ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، خود ہمارے آقا آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کا سبب صرف یہی مسئلہ تھا، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی گفتگو میں، تمہیدی گفتگو میں آپ حضرات کے گوش گزار یہ بات کی تھی کہ توحید نام ہے اللہ کو ایک ماننے اور ایک جاننے کا۔ اپنی ذات میں بھی وہ ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اپنے قدرت اور اختیارات میں بھی وہ ایک ہے، ان تمام چیزوں میں اس کا کوئی حصہ دار اور شریک نہیں۔ چوتھی بات کہی تھی کہ اپنے حقوق میں بھی وہ ایک ہے۔ حقوق کیا ہیں؟ جس کو دوسرے الفاظ میں ہم عبادت سے تعبیر کرتے ہیں۔ عبادت کی جتنی قسمیں بھی ہیں ان سب کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ سجدہ عبادت ہے تو صرف اللہ کے لیے، رکوع عبادت ہے تو صرف اللہ کے لیے، طواف عبادت ہے تو صرف اللہ ہی کے، اعتکاف عبادت ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے، نظر و نیاز عبادت ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے، قربانی عبادت ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے۔ عبادت کی ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے۔ عام طور پر لوگوں کو جو کلمے کا معنی بتایا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معنی تو بالکل ٹھیک ہے لیکن لوگ عبادت کا لفظ نہیں سمجھتے، اس واسطے اس کی وضاحت ضرور دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی غنیمت ہے کہ اتنی بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ بھی نہ کہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے، اس کی عنایت اور مہربانی سے اس بات کو ہم کھولنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرتے رہتے ہیں اور قرآنی آیات کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ مثلا یہی آیت جو اس وقت میں نے پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي، تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے، تمہارا رب کہہ رہا ہے۔ یہ پہلا جملہ بول کر انسان کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا، ایک سچائی کی طرف آگاہ کر دیا کہ ذرا سوچو تو صحیح، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا پالنے والا کون ہے؟ کب سے پال رہا ہے؟ اس پر انسان غور کرے نا تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صفت ربوبیت کو اگر کوئی بندہ پہچان لے تو سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس صفت کو سب سے پہلی صورت میں الحمدللہ رب العالمین سے ہر جگہ چلتے 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 آخری صورت میں قل اعوذ برب الناس، رب کی صفت قرآن کریم کے اندر اتنی دفعہ دہرائی گئی ہے کہ اس کو انسان صحیح طریقے سے شمار نہیں کر سکتا۔
سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، سورہ فاتحہ میں تو الحمدللہ رب العالمین ہے، سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی بات کرو۔ مسلسل انسان کے دماغ پر دستک دی جا رہی ہے کہ جس کو تم رب مانتے ہو، جو تمہارا رب ہے، بندگی اور پکار کے لائق وہی ہے، اس کی ربوبیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تھوڑا دماغ میں وسعت کی پیدا کیجئے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی بھی۔ انسان، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہی کہا جاتا نا کہ باپ کی پیٹھ سے ایک قطرہ نکلا، رحم مادر میں پہنچا، قدرت کی مشینری پر پڑھ کر اس سے انسان بنا، لیکن اس سے پہلے وہ قطرہ جب آپ کی پیٹھ سے نکلا ہے وہ کہاں سے بنا ہے؟ وہ غذائی اجناس جو زمین کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، جو پھلوں کی شکل میں بھی ہے، غلوں کی شکل کے اندر بھی ہے، مشروبات کی شکل میں بھی ہے، ان سب کو یہ انسان استعمال کرتا ہے، اس سے جو قوت توانائی پیدا ہوتی ہے وہ ایک قطرے کی شکل میں اس کی پیٹھ میں جمع ہو جاتی، پھر وہی قطرہ میاں بیوی کے تعلقات کے نتیجے میں اس کے رحم مادر میں پہنچتا ہے، اور پھر نہ باپ کو پتہ ہے نہ ماں کو، یعنی جس کے جسم سے نکلا ہے اس کو بھی کچھ پتہ نہیں، جس کے جسم میں پہنچا اس کو بھی پتہ نہیں، لیکن یہ جو کچھ کر رہا ہے، جس کی کاریگری ہے اس کو سب پتہ ہے، پل پل کا اس کو پتہ ہے۔ کتنے تغیرات سے گزرتا ہے، کتنے دنوں تک وہ ایک شکل میں ہوتا ہے، پہلے پانی کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس کو خون کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک لفظ استعمال، خلقا من بعد خلق، ایک شکل سے دوسری شکل، دوسری سے پھر تیسری شکل، پھر ایک عرصہ تک وہ خون کی شکلوں میں رہتا ہے، پھر وہ لوتھڑے بنتے ہیں۔ لوتھڑے بنانے والا جس ماں کے پیٹ کے اندر اس کو کچھ پتہ نہیں، جس انسان کا وہ نطفہ ہے اس کو بھی کچھ پتہ نہیں، جس خاندان کا ہے اس سارے خاندان کو کچھ پتہ نہیں، لیکن اسی کو پتہ ہے جو یہ سارے تغیرات کر رہا ہے، جو رب ہے، جس نے بار بار انسان کے دل و دماغ پر دستک دی ہے، رب میں ہوں۔ وہ رب پھر اس کو اس لوتھڑے سے اس کے اندر ہڈیاں بناتا ہے، پھر انسانی شکل بناتا ہے، جس کو اس میں سورہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بنا وصورکم فاحسن صورکم، تمہیں شکلیں دیں اور خوبصورت شکلیں دیں۔ کبھی انسان تلاوت کرتے وقت اس طرح توجہ دیتا ہے کہ میری جو شکل ہے یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ میری ماں کا کمال نہیں، نہ باپ کا، نہ خاندان کا کمال ہے، کسی کا کمال نہیں، جس نے یہ سب کچھ بنایا، ساری کائنات بنی، اس کی قدرت سے یہ ساری شکل میں ملی ہے۔ پھر جو شکل بنتی ہے، چہرہ بنتا ہے، اس چہرے پر کتنے نقوش ہیں، آنکھیں بھی ہیں اسی چہرے کے اندر، ناک بھی اسی چہرے میں ہے، کان بھی اسی میں ہے، ماتھا بھی اس میں، رخسار بھی، ہونٹ بھی اسی میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم، اللہ کی کسی بھی نعمت کا
ہم ہمہ وقت زمین میں سجدہ ریز ہوں، اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرتے رہے، نہیں ادا کر سکتے کسی ایک نعمت کا بھی۔ ان تعود، اس کا اعلان بھی ہے، ان تعدوا ما بکم من نعمت فمن اللہ، اے انسان تیرے پاس جو نعمت بھی یہ تمہاری اپنا کمال نہیں، میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور پھر ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خدا کے ان انعامات کو گننا چاہو گن نہیں سکو گے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے وجود کے سارے اعضاء کو دیکھیں اور ان پر غور کریں، کیسے بنے ہیں، کب بنے ہیں، کس مشینری میں بنے ہیں، کس کارخانے میں بنے ہیں۔ ایک ناخن انسان کی انگلی پر خالق کائنات نے بنایا ہے تو یہ اس انگلی کی زیبائش کی علامت ہے، یہ اتر جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی حادثے کی بنا پر وہ انگلی کتنی بھدی سی اور بدنما سی لگتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ خدا بند قدوس نے جو کچھ بنایا تھا کتنا حسین اور خوبصورت تھا۔ لیکن کیا ہم میں سے کسی کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکر گزار رہیں؟ اور پھر ایک عرصے تک رحم مادر میں وہ بچہ ہوتا ہے، اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر شکل بنتی ہیں، پھر ایک وقت میں اللہ اس پہ روح ڈالتے ہیں، زندگی کے آثار پیدا فرماتے ہیں۔ میری طرف توجہ فرمائیں، زندگی کے آثار پیدا ہوتا ہے۔ جب زندگی کے آثار ہوں تو پھر اس کو غذا کی ضرورت بھی ہے۔ جب تک وہ لوتھڑا تھا، بے جان تھا، اس کو کچھ ضرورت نہیں تھی، یہ تغیرات رب العالمین کرتے رہے۔ جب اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے تو پھر اب اس کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ وہ غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ ماں جو پانی پیتی ہے وہ غذا اس کو نہیں پہنچتی، ماں جو کھانا کھاتی ہے وہ اس بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا، وہ جو دودھ پیتی ہے بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ اللہ تیری شان پر قربان، توجہ فرمائیے، وہ خون جو ہر مہینے ایک بالغ عورت کے جسم سے نکلتا ہے ماہواری کی شکل میں، حمل کے ایام میں اللہ اس کو روک دیتے ہیں۔ حمل کے دنوں میں وہ خون نہیں نکلتا، اللہ نے اس کو اندر سنبھال کر رکھا ہے۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس خون کے قطروں کو ناف کی نالی کے ذریعے سے اس ننھی سی جان کی تربیت کے لیے رکھا ہے۔ جو ماہرین فن ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو حکیم ہیں، جو طبیب ہیں، جنہیں اپنی سائنس پر بڑا ناز ہے، انہیں کہیں کہ اس کا انکار تو کریں۔ ایک ایک قطرہ جتنا مناسب ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بچے کی پرورش کر رہے ہیں، لیکن کس طرح؟ منہ کے ذریعے سے نہیں، منہ بند ہے۔ اس دنیا میں آ کر غذا منہ کے ذریعے سے جاتی ہے، لیکن دنیا کی ہوا لگنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر غذا ناف کی نالی کے ذریعے سے اندر جا رہی ہے۔ اور ایک چیز کی طرف آپ ذرا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ خون جو عورت کے جسم سے نکلتا ہے، ان ایام میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ ناپاک شمار ہوتی ہے۔ جب وہ دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہ طہارت کر کے نماز پڑھتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم یسألونک عن المحیض، میرے پیغمبر لوگ پوچھتے ہیں آپ سے ماہواری کے خون کے بارے میں، قل هو اذن، توجہ فرمائیے، یعنی جواب دیجئے وہ تو ایک بیماری ہے۔ اللہ تیری شان پر تو نے خود فرمایا ہے، اپنے نبی کے ذریعے سے اعلان کر اپنی کتاب میں قیامت تک کے لیے آیت موجود ہے، وہ اذن، وہ ایک اذیت ہے، بیماری ہے۔ اس اذیت سے اللہ تعالیٰ اس ننھی جان کی پرورش فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ اکبر، منہ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے،
فطری راستہ غذا کا منہ ہے، اس کو اللہ نے عورت کے پیٹ کے اندر بچے کا منہ کو بند رکھا، سیل کیا ہوا ہے، ناف کی نالی کے ذریعے سے لمحہ بلمحہ قطرہ قطرہ پہنچ رہا ہے بطور غذا، اور جب اللہ پاک اس دنیا میں بھیجتے ہیں اس بچے کو، یہ سب خدا کی کارستانی ہے۔ کتنا عرصہ اس کو اس قطرے کی شکل میں رکھا، پھر کتنا عرصہ اس کو خون بنا کر رکھا، پھر کتنا عرصہ اس کو لوتھڑے کی شکل میں، پھر کتنا عرصہ اس کو اس میں ہڈیاں ڈالیں اور انسان کی شکل بنائی، پھر وہ کتنا عرصہ رکھا، یہ ساری تفصیلات میرے رب کو معلوم ہیں۔ اور ایک وقت مقررہ پر خدا دنیا میں بھیجتا ہے، جب دنیا میں بھیجتا ہے تو پھر وہ غذا پہنچنے والا راستہ اس کو کینچی سے چھری سے کاٹ دیا جاتا ہے، وہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، لیکن اب اس کو زندہ رہنے کی غذا کی ضرورت تو ہے۔ وہ لقمہ جو ماں کھاتی ہے، باپ کھاتا ہے، خاندان کھاتا ہے، وہ اس بچے کے پیٹ میں تو نہیں جا سکتا، وہ تو اگر کو تھوڑا سا اس کا منہ ڈالے وہ مر جائے گا، اس کی برداشت اور تحمل نہیں۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جائیں، وہ جانتا ہے اس دنیا میں نے اس کو بھیجا ہے، جب کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا تب بھی میں اس کی رزق رسانی کا انتظام کر رہا تھا، اب دنیا میں آ گیا، یہاں بھی میں انتظام کر رہا ہوں، ان انسانوں کو کچھ پتہ نہیں۔ اس ماں جس کے پیٹ کے اندر وہ رہا، اس ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ کی دو نہریں جاری کر دیں، وہ بچہ ماں کی چھاتیوں سے لگتا ہے تو اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے فطرت سے، قدرت نے پہلے سے اس کو یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ تو نے بات نہیں کر سکے گا، بول نہیں سکے گا، کسی کی بات کو سمجھ نہیں سکے گا، لیکن اتنی فطرت میں لے کر جا کے ماں کی چھاتیوں سے لگنے سے اپنی غذا فراہم کرے گا تو، اور وہ غذا چوستا ہے، کوئی اس کو اس وقت بات سمجھا نہیں سکتا، نہ کسی کی بات سمجھتا ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ غذا ایک عرصے تک، بچہ اگر بول سکتا ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا بتائیں اس غذا میں کتنی لذت ہے، دنیا کے جانوروں کا جو دودھ ہے وہ لذیذ ہے، یہ ماں کی چھاتی سے نکلنے والا دودھ لذیذ ہے؟ بول نہیں سکتا، اگر بول سکے تو بتائے گا کہ اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز بھی نہیں، اور جتنی توانائی اس کے اندر ہے، جتنی قوت اس کے اندر ہے، کسی اور چیز میں نہیں۔ پھر لمحہ بلمحہ اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ لقمہ، روٹی کا لقمہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر آگے چلتے چلتے جوان بن جاتا ہے، کڑیل جوان بن جاتا ہے۔ بتا یہ رہا ہوں کہ خدا بند میرے اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے، ذرا پیچھے چلیے، اس کی ربوبیت کا نظام جب سے تمہارے ساتھ متعلق ہوا ہے، پیچھے چلیے، اس کو ذرا سوچئے۔ وہ رب کہہ رہا ہے ادعونی، وہاں بغیر مانگے سب کچھ دیا تھا، تم نے نہیں مانگا تھا کہ یا اللہ میری آنکھیں ایسی بنانا، ناک ایسی بنانا، شکل ایسی بنانا، چہرہ رخسار ایسے بنانا، تم نے نہیں مانگا تھا، بن مانگے یہ سب کچھ دیا ہے، اس دنیا میں آگے بدبختوں پھر یہاں کیوں غیر سے مانگتے ہو؟ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے، پالنے والا کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں وعدہ کرتا ہوں استجب لکم، تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ اور اس نے اسی قرآن میں فرما دیا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کسی غیر سے مانگو کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجبور ہو، آپ کی مراد پوری نہ کر سکے، یہ وہ دروازہ ہے کہ یہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا۔ اکبر الہ نے کہا خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔
تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. یہ مانگنا کیا ہے؟ دعا اور پکار. میری تمہیدی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے. جتنی عبادات ہیں سب اللہ کا حق ہیں، سب اللہ کا حق ہیں. کلمہ جب پڑھایا تھا کیا ترجمہ کرایا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو عبادت صرف نماز نہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب کا حقدار صرف اللہ ہی ہے. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب کا حقدار اللہ ہی ہے. تمہارا رب کہہ رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو. میں وعدہ کرتا ہوں استجب لکم، تمہاری مرادیں پوری کروں گا. دنیا والے بڑے سخی، کبھی انکار کر دیتے ہیں، کبھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس وقت جائیں بھائی معاف کریں. اس وقت نہیں. یہ وہ ذات ہے، اس دروازے پر جو جاتا ہے محروم نہیں آتا. اس نے اپنی کتابوں کے اندر بھی اپنے بھیجے ہوئے نبیوں کے ذریعے سے مسلسل یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری جو مشکلیں ہیں میرے سامنے پیش کرو، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں. سجدہ عبادت ہے، اس کے حقدار کون ہیں؟ صرف اور صرف اللہ ہیں. تو جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا ایک لیڈر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے. اگلے ہی لمحے میں وہ پھر کسی مقبرے دربار کے چوکر پر سجدہ کر رہا ہوتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب خدا بند قدوس کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، سچ ہے میرے دوستو، میں بھی اس میں شامل ہوں، اس قوم کے افراد میں بھی ہوں. جب کسی قوم سے خدا ناراض ہوتا تو اس قسم کے بدحواس لوگ مسلط کر دیتا. اس وقت سچی بات ہے پاکستانی قوم سے خدا بڑا ناراض ہے. سب میں اور آپ سب کے لیے ذمہ ہے کہ ہر وقت خدا سے مانگتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. شاید میری ہی گناہوں کا سبب سے یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. مجھے شعوری زندگی پریشانی کا دور نہیں دیکھنا پڑا جو اب میں دیکھ رہا ہوں. ہر انسان کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، لیکن میں بہت سارے لوگوں کو جب ملتا ہوں کہ چہروں پر اداسی کے اثرات دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس اداسی کے اثرات یہی ہیں کہ معاشی طور پر انسان اتنا پریشان ہے کہ اپنے شرم کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر رہا. لیکن ناراضگی تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ناراضگی کی صورت کو ظاہر کرنے کے لیے غلط قسم کے حکمران ہم پر مسلط کر دیے. میں کسی کا نام نہیں لیتا، لا علی التعیین. اس وقت آپ حضرات اس ملک کے باسی جتنی پریشانی سے دوچارے، معاشی تنگ دستی، کاروباری پریشانی، اس کی کوئی مثال پچھلے ادوار میں دیکھی تھی؟ نہیں دیکھی تھی. توبہ کی ضرورت ہے میرے دوستو. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. اے ایمان والو، سب کے سب مل کر خدا کے سامنے رجوع کرو. توبہ کا یہ معنی نہیں کہ توبہ ہے توبہ ہے توبہ ہے، توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی. تیری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی، ایسی نہ. توبہ کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کو. اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام توبہ ہے. اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا جائے کہ یا اللہ میں جو کچھ بھی ہوں تجھ سے مخفی نہیں ہوں. میں اقرار کرتا ہوں میرے یہ گناہ ہیں، لیکن تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. مجھ پر جو مصیبتیں ہیں یا اللہ میرے گناہوں کے سبب سے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں پر جو مصیبتیں میرے ہی گناہوں کی وجہ سے ہوں.
تو خدا دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ جب ہم سچے دل سے خدا تو رجوع کریں گے، اس کے سامنے جھک جائیں گے، معافی مانگیں گے، تو میرا رب بڑا کریم ہے۔ ان ربکم حی کریم، حدیث میں آتا ہے تمہارا پالنے والا رب وہی رب۔ پھر پیچھے چلے جائیں، تمہارا رب حی بڑا حیا والا ہے، کریم کرم والا ہے، یستحیی من عبدہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے خدا سے مانگنے کے لیے، ان یردہما صفرا کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، خالی لوٹانے پر خدا کو شرم آتی ہے۔ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے میرے دوستو۔ بات وہی ہے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ خدا بند قدوس اس کے دروازے پر جانے والے کو خدا دھکے نہیں دیتا، ملامت نہیں کرتا یہاں کیوں آگے، وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی مانگے تو صحیح۔ ہم تو اتنے باغی ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری مشکلوں کا حل کہاں ہے، کس دروازے پر ہے۔ اور اب جو صورتحال ہمارے معاشرے کی بن چکی ہے، خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں اس پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ بہت خوفناک شکل ہے۔ جب قوموں کی حالت ایسی بن جاتی ہے تو خدا بند قدوس کبھی کبھی آزادی کی نعمت چھین کر سدا کے لیے غلامی کے لعنت پہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ ذرا پیچھے چلیے، 800 سال تک اس بر صغیر پورا ہندوستان پاکستان سمیت ایک ملک تھا، اس پر مسلمان کی حکمرانی تھی۔ پھر جب ان کی بدعمالیاں آئیں تو خدا بند قدوس نے وہ حکمرانی ان سے چھین کر کئی ہزار میل دور سے فرنگی کو بھیج کر ان پر قابض بنا دیا۔ اور مسلمان ان کے غلام بن گئے۔ پھر جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک لمبی دردناک تاریخ ہے، جو کچھ انہوں نے کیا۔ آج بھی مسلمانوں ہی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کافر کافر کا دشمن نہیں، انگریز ہندو کا دشمن نہیں، ہندو انگریز کا دشمن نہیں۔ اگر کوئی جھگڑا ہے تو اس مفادات کا ہوگا، نظریات کا نہیں۔ مسلمان کا جھگڑا اس کے ساتھ مفادات کا نہیں، نظریات کا ہے۔ امرتسر سے لے کر سہارنپور تک سڑک کے دونوں طرف درختوں پر ایک ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ انگریز فرنگی ملعون نے یہ کچھ کیا ہے۔ پھر اس بر صغیر سے اس کو دھکیلنے کے لیے ہندو بلا شبہ پیچھے تھا، لیکن آگے آگے علماء تھے، مسلمان تھے۔ لیکن بدقسمت یہ کہ ساری محنت کی علماء نے محنت، اور پھر مسلمانوں کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ ان علماء کی محنت پر پانی ڈال کر ایک چھوٹا سا پاکستان لے لیا۔ وہ بھی 23 سال کے بعد 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، الگ ہو گیا۔ دلی کی جامع مسجد میں عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا تقریر کرتے وقت، آج عطا اللہ شاہ بخاری نہیں ہے لیکن پرانے لوگ جانتے ہیں اس بات کو، مسلمانوں پاکستان بنانا ہے، بنگلہ دیش نہ لو، بنگال نہ لو، بنگلہ دیش تو بعد میں نام بنا، بنگال نہ بن لو۔ 1000 میل کا درمیان میں فاصلہ ہے، ان پر مصیبت آئے گی تو تم ان کی مدد نہیں کر سکو گے، تم پر آئے گی وہ مدد نہیں کر سکیں گے۔ لینا ہے تو سارا مشرقی پنجاب، دلی بھی آ جاتا، کشمیر بھی آ جاتا تھا۔ یہ کشمیر کا جو قضیہ ہے آج، اس وقت علماء کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔
نہیں مانی، فرنگی کے غلاموں نے نہیں بات مانی، نتیجہ سامنے آ گیا، 23 سال پاکستان نہیں رہا، وہ الگ ہو گیا۔ اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے شاید ساری زندگی ہماری زندگی میں بھی حل نہیں ہوگا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہے، یہ پاکستان رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری بات غلط ہو جائے، پاکستان کو خدا سلامت رکھے، لیکن نظریہ بھی اس کا سلامت رہے۔ اس وقت پاکستان کا نظریہ کوئی نہیں، پاکستان پر اقتدار کے منصب پر فاضل لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں نظریہ کیا چیز ہوتا ہے۔ میرے جیسے طالب علم کو بٹھا دیا جائے، یہ بڑے بڑے فن خوان، میں ان سے پوچھوں دین اسلام کی چند بنیادی باتیں ان سے پوچھوں، یہ 22 کروڑ مسلمانوں کے حکمران بننے کے لائق ہیں؟ ان سے کلمے کا معنی بھی نہیں آتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بدعمالیوں کی شامت ہے، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم خدا سے باغی ہو چکے ہیں۔ خدا کی توحید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں۔ لفظ توحید کا معنی ہی ہمارے مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس لیے میں نے بار بار کہا کہ یہ وہ مشن ہے کہ صرف خدا نے 1 لاکھ کئی ہزار انبیاء دنیا میں بھیجے۔ یہی وہ مشن ہے کہ 13 سال تک مکی زندگی میں رسول اللہ صحابہ سمیت مار کھاتے رہے، اسی مسئلے کو بیان کرتے رہے۔ مکی زندگی کی ساری صورتوں کے اندر کہیں نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑی لمبی لمبی صورتیں مکی صورتیں ہیں، 87 صورتیں ہیں، ان میں کہیں بھی عبادات کا مسئلہ نہیں، عقیدے کا مسئلہ، عقیدے کا۔ مدنی زندگی میں پہنچ کر پھر مدنی صورتوں کے اندر احکام آئے ہیں۔ مدنی زندگی تھوڑی ہے، 10 سالہ ہے، مکی زندگی 13 سالہ ہے۔ ہمارے مسلمان کو یہ بھی پتہ نہیں، صدقے یا رسول اللہ کے گھر اپنے انگوٹھے چوم لیے، بس اتنا ہی پتہ ہے۔ رسول اللہ مکی زندگی میں کیا کیا کرتے رہے، کہاں کہاں گئے، کہاں ماریں کھائیں۔ حجاز مقدس میں اگر جانے کا خدا موقع دے تو ان جگہوں کو پوچھ پوچھ کر کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں کھانا پڑی۔ اب طائف میں جائیں، وہ باغ آج بھی موجود ہے، اس کے کنارے پر ایک مسجد ہے۔ خدا نے اپنی رحمت کے ساتھ، ہمارے پاکستانی نوجوان ہمارا دوست ہے، اگرچہ پاکستانیوں کے لیے طائف جانے کی گنجائش کوئی بھی نہیں، لیکن وہ عربوں سے زیادہ عرب ہے، بدو لگتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو بٹھا کر مجھے لے گیا، ایسی فر عربی بولتا ہے، اور پھر وہ اس مسجد میں پہنچایا جس مسجد کے کنارے پر وہ باغ ہے، جس باغ کے کونے پر بیٹھ کر لہو لہان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر کھا کھا کر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پتھر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگی تھی اپنی بے بسی اور بے کسی کی، وہ پتھر بھی دکھایا، اس پتھر پر خدا بند قدوس نے مجھ جیسے ناکارہ گنہگار کو پہنچایا، وہاں بیٹھ کر میں نے بھی اللہ سے دعا مانگی۔ اس کو صخرۃ الدعا کہتے ہیں، وہ پتھر جو دعا والا ہے۔ ذرا جائیں تو صحیح، ان جگہوں پر پہنچیں تو صحیح۔ ہمارے آقا نے محمد مصطفیٰ صلی ہمارے لیے کیا کیا مشکلیں برداشت کی ہیں اس امت کو راحت پہنچانے کے لیے۔ ہم صرف اس لیے تو نہیں بنے بس جوان ہوں، کمانے کے قابل ہوں تو کمائیں کھائیں، رات کو سو جائیں، پھر اگلے دن پھر کمانا شروع کر دیں۔ کو ہمارا نظریہ نہیں ہے، کو ہمارا مشن نہیں ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ انہی مجالس کے اندر میں بار بار کہہ چکا میرے دوستوں، مسلمان کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے۔ کاروبار، نوکری، یہ مسلمان کی ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ خدا کرے کہ آپ کو یاد رہے، کاروبار جو آپ کرتے ہیں یہ آپ کی ضرورت ہے۔ پیٹ کھانا مانگتا ہے، جسم کپڑے مانگتا ہے، دوسری ضروریات ہیں، گھر کے افراد کی ضروریات ہیں، لیکن یہ سب ضرورت ہی ہے، مقصد نہیں۔ مقصد ادھر ہی ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، یہ ساری نعمتیں دی، وہ بلائے گا
اس وقت نہ ہماری دکان ساتھ جائے گی نہ کارخانہ ساتھ جائے گا، حتیٰ کہ گھر والے ان کپڑوں کو بھی اتار کر ایک کفن پہنا کر واپس مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ اس دنیا کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، نہ کار جائے گی، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ جدھر سے آئے ہیں واپس جانا ہے، وہ ہمارا مقصد ہے، اس مقصد کو درست کیا جائے۔ لیکن مقصد کو درست کرنے سے پہلے اس دنیا کی شعوری زندگی میں یہ جاننا لائق پڑے کہ ہمارا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، ان گنت نعمتیں دی ہیں، اس کے حقوق ہم پر کیا ہے؟ اس کے حقوق میں یہ عبادت کی ساری قسمیں اس کے حقوق ہیں۔ سجدے کے لائق وہی ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی دربار نہیں، کوئی مزار نہیں ہے۔ سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، رکوع کے لائق صرف اللہ ہے، طواف کے لائق صرف اللہ ہے، اعتکاف کے لائق صرف اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ ہے، قربانی کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ اس کے حقوق ہیں، یہ اس کی عبادات ہیں۔ لیکن کیا ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو سمجھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم انسان بھی ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے مسلمان؟ کیا صفات، کیا شرائط ہیں مسلمان ہونے کی؟ پیشانی پر لکھا ہے کہ مسلمان ہے؟ ایک کافر کا چہرہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو مسلمان کا چہرہ ہے، اس کے بھی کافر نہیں لکھا ہوتا۔ ایک مسلمان کافر کے ساتھ کھڑا ہو تو کس چیز سے اس کا فرق محسوس ہوگا؟ مسلمان جب گفتگو کرے گا تو پھر اسلامی انداز سے گفتگو کرے گا۔ عبادت کا وقت جب آئے گا تو کافر نہیں کرے گا، مسلمان اپنی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ میرے دوستو، یہ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے، وہی رب جو جگہ جگہ تمہارا رب رہا ہے، قدم قدم پہ تمہارا رب رہا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، ادعونی اس کا وعدہ ہے، استجب لکم، تمہاری مرادیں میں پوری کروں گا۔ ہم خدا کی بات بھی نہیں مانتے۔ ایک دنیا دار ہزاروں جھوٹ بولتا ہے، وہ کوئی بات کہتا تو ہم کہتے ہاں جی اس نے یہ کہہ دیا ہے، یقین نہیں کہ وہ بات پوری کرے گا۔ اور رب وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اس کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر آئیے اپنی بات کی طرف۔ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اپنے اختیارات میں بھی ایک ہے، اور اپنے حقوق یعنی عبادات میں بھی ایک ہے۔ اس کی عبادت اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے مسلمان ہونے والے صحابہ جو ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے، لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے لیڈروں کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو سب سے اعلیٰ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اگر حضور اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ انہوں نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میرا حق نہیں ہے۔ اعبدوا ربکم، عبادت اپنے رب کی کرو۔ وہاں بھی جملہ رب ہی بولا، سبحان اللہ۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بات کرو۔ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، میرا حق تم پر یہ ہے کہ میرا اکرام کرو، میری عزت کرو، میری اطاعت کرنی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، یعنی ان کی بات مان لی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ سجدہ اگر روا ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جاتا۔ صحابہ سے بڑا مخلص انسان خدا کی زمین پر پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔
اور ان سے زیادہ مخلص آدم کی اولاد میں پیدا کوئی نہیں ہوا۔ اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ معلوم سجدہ حق اللہ ہی کا ہے، اللہ کا سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ نہ کسی استاد کا حق ہے، نہ پیر کا حق ہے، نہ ماں کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ کسی حکمران کا ہے، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اچھے حکمران بھی دے دے جو اس کے نزدیک اچھے ہیں، اور ان کی ہمیں پہچان بھی دے دے تاکہ ہمیں پہچان یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں جوڑ دے۔ اور یہ بھی دعا کریں خدا تعالیٰ اس ملک کو اچھے علماء بھی دے دے جو اللہ کے قرآن کی روشنی میں، نبی کے فرمان کی روشنی میں امت کے سامنے حقائق رکھیں۔ اس امت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ داڑھی رکھنے سے، لمبے لمبے چولے پہننے سے، سر پر پگڑی باندھنے سے کوئی شخص مولوی نہیں کہلا سکتا۔ یا مسجدوں میں بے شمار نظر آئیں گے، اس کو نماز کے فرائض واجبات معلوم نہیں، اور لوگوں کو عالم کی ضرورت بھی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو عالم کی ضرورت بھی نہیں، ان کو صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو شکلاً مولوی کہلائیں۔ ان کا بچہ پیدا ہو تو اس کان میں اذان پڑھ دیں، ختم شریف کی ضرورت ہو تو ختم پڑھ لیں، جنازہ کی ضرورت ہو تو جنازہ پڑھ لیں، بس اتنی ہی ضرورت ہے، بس اس سے زیادہ کی نہیں۔ نہ ہمیں دین کی ضرورت ہے، نہ اہل علم کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر خود ہمیں دین کی محبت ہوتی، علم کی ضرورت ہوتی، تو پھر اہل علم کا انتخاب کرتے۔ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں میرے دوست، ایک عرصے سے میں اس لائن پر سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں۔ دائیں بائیں مساجد میں جا کر دیکھ لیں آپ، میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن اساتذہ کے قدموں کے اندر بیٹھے ہیں، ان سے بیٹھ کر ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، اور پورے وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ خدا کا قرآن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن اکثریت کا عالم یہ ہے کہ علماء نہیں ہیں۔ پھر جو اس قسم کے ائمہ ہوں گے، جس مزاج کے ہوں گے، جس درجے کے ہوں گے، ان کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سچی بات ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان گناہوں کی پاداش کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ غلط حکمرانوں کی شکل کے اندر ہمارے لیے مشکلات ہیں، اور غلط مذہبی قیادت کی شکل میں ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ اچھے لوگ نہ ہمیں مذہبی قیادت میں ملے، نہ سیاسی قیادت میں ملے۔ میری بات کو میں کسی سیاسی جماعت کا ورکر نہیں ہوں، سچ کو سچ کہتا ہوں، جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہوں۔ ڈر صرف اللہ کا ہے، اللہ کا سوا کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ الحمدللہ العظیم۔ نصف صدی گزر چکی ہے، کتنے دن باقی مجھے نہیں معلوم۔ بارہا مجھ پر کیس بنے، دہشت گردی کے کیس بنے، یہ تقریریں میری دہشت گردی کے زمرے میں گئی ہیں۔ لیکن جج صاحبان، خدا ان کو خوش رکھے، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حکمرانوں کی ہاں میں نہ ہم ملانے کی وجہ سے ان کا بیان دہشت گرد۔ مجھے ایک جج صاحب نے کہا، مجھے دیکھ کر مسکرا گئے، تو اتنا کہا کہ قاضی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کریں۔ میں نے ان کو کیا کہنا تھا، میں بھی مسکرا گیا۔ بہرحال انہوں نے ایک تاریخ ڈال کر اگلی تاریخ میں فارغ کر دیا۔ دہشت گردی کی عدالت میں سب سے پہلے جب میں پہنچا تو ایک جج صاحب تھے، اگر زندہ ہیں تو خدا ان کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، چودھری غلام رسول۔ کبھی انہوں نے کہیں نماز پڑھی ہوگی یہاں، میرا نام پڑھ کر تو اس پولیس والے کو جو کاغذ لے کر گیا تھا، اس کہا کہ وہ دہشت گرد کہاں ہے؟ ہمارے جو وکیل صاحب تھے ارشاد احمد قریشی صاحب، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو جوار رحمت جگ نصیب فرمائے،
مجھے کہنے لگا صاحب ذرا آگے آئیں. میں اٹھ کر سامنے کھڑا ہوا. مجھے نہیں پتا تھا کہ چودھری غلام رسول یہاں کوئی نماز انہوں نے پڑھی ہے. انہوں نے مجھے دیکھ کر پھر اس پولیس والے کو کہا یہ ہیں دہشت گرد, میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھیں. میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھیں. آپ کو دہشت گرد نظر آ رہے ہیں؟ یہی میرے سیدھے سادھے کپڑے تھے کوئی. پھر اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا, افسوس ہے تم لوگوں پر, جرائم پیشہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں, تم ان کے پیچھے نہیں ہیں. ان شریف لوگوں کو جو مسجدوں کے اندر بیٹھے خدا اس کے رسول کا کام سناتے ہیں, ان کے پیچھے ہتھکڑیاں لے کر پھرتے تم. اتنا جملہ کہا, پھر اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی. تیسری پیشی مجھے کہا قائد صاحب میں آپ کو باعزت بری کرتا ہوں. الحمدللہ العظیم. یہ پہلی دہشت گردی کی عدالت تھی. یہ دہشت گردی ہم کرتے رہتے ہیں. خدا کا قرآن سناتے ہیں, اس میں کسی کا لحاظ نہیں, نہ کسی حکمران کا لحاظ ہے, نہ کسی سرمایہ دار کا لحاظ ہے, نہ کسی بڑے کا نہ چھوٹے کا. اس میں ذاتی مفاد صرف اتنا ہے کہ خدا راضی ہو جائے. رب نے جو ذمہ داری ہمارے ذمہ لگائی ہے اس ذمہ داری کو پورا کر کے ہم خدا کے سامنے جائیں, سمجھے کامیاب ہو گئے. لیکن میرے دوستو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جتنی معروضات میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ان کو بھول نہ جایا کریں. اب آگے قربانیاں آ رہی ہیں. قربانی بھی عبادت ہے اور قربانی بھی اللہ کا حق ہے. اللہ اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہے. اللہ اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک. وہ اکیلا ہے, سارے حق اسی کو جائیں گے, اس کے سوا کسی اور کو نہیں جائیں گے. قربانی بھی صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو قربانی کے مسائل میں آئیں گے بات. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.